السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو نہیں، لیکن میں نے اپنے فیس بک پہ جو بھی میرے آلریڈی کلائنٹس ہیں جنہوں نے میرا نمبر سیو کیا، اس پہ ایک اسٹیٹس لگایا تھا کہ 4 جو ہے وہ ویزے میرے اپرووڈ ہوئے ہیں یو ایس اے کے، B1 B2 5 ایئرز ملٹیپل انٹریز کے ساتھ۔ تو وہ پاسپورٹ میرے سامنے ہے۔ 2 اکتوبر کو ان کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ آپ ادھر سائڈ پہ دیکھ بھی سکیں گے، میں نے لگا دیا ہے کہ 2 اکتوبر کی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ 2 اکتوبر کو ان کا انٹرویو ہوا تھا اسلام آباد ایمبیسی میں، اور اس سے پہلے میں نے انٹرویو کی پریپریشن کی۔ ایک جو سوال ہے وہ اس طرح کا سوال تھا کہ وہ صرف میرے انٹرویو میں نہیں ہے، اور وہ بڑا آسان سے بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سا سوال تھا۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ویزے دکھا دوں کہ 2 اکتوبر کو ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، اور 3 اکتوبر 2024 کو یہ میرے یو ایس اے کے جو ہے وہ ویزے اپرووڈ ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک ویزا ہے جو ان کی مدر ہے، میں نے مدر تھی ان کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ان کی بیٹی کا ویزا ہے۔ 3 اکتوبر ان کا بھی جو ہے وہ ایشو ہوا ہے، یہ ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، 3 اکتوبر۔ اور اس کے علاوہ یہ ان کے بیٹے ہیں جی، جواد نام ہے، محمد عزیر جواد، اور ان کا بھی جو ہے یہ تیسرا ویزا ہے، اور مطلب بیٹے ان کے لاسٹ یہ جو ہے ریان جواد نام ہے ان کا، اور یہ بھی جو ہے 3 اکتوبر 2024 کو ان کا یو ایس اے کا ویزا ایشو ہوا ہے۔ اپوائنٹمنٹ میں دوبارہ لگا رہا ہوں، یہ 2 اکتوبر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو میں دکھاتا چلوں تو یہ دیکھیے گا، پاسپورٹ کے اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو اسلام آباد ایمبیسی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسلام آباد کا جو ان کا وہ ہے، اور ڈیٹ بھی اس میں یہ مینشن ہے 2 اکتوبر، یعنی 2 اکتوبر کو ان کا انٹرویو ہوا تھا، اور پھر 3 اکتوبر کو ویزے ایشو ہو گئے تھے۔ یہ ان کے سٹیکر سارے لگے ہوئے، ان سب کے جو ہے یہ اس طرح کے یہ جو ان کا ایک کوریئر والا سسٹم ہے یو ایس اے کا، ان کے یہ سٹیکر لگے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر۔ تو کہ آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آج آئے ہیں، ان کو میسیج آیا تھا، بیچ میں کچھ سٹرائکس وغیرہ تھے، کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ اس کی وجہ سے، لیکن آج ان کو میسیج آیا تھا اور آج ان کو ٹائم ملا، آج ہی آئے ہیں، انہوں نے پاسپورٹ ریسیو کیا تو میرے پاس بھی آئے ویڈیو جو ابھی ہم شارٹ سے بنائیں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ خیریت السلام، سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، ہم نے انٹرویو کی پریپریشن کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ سارے سوال کیا وہی پوچھے گئے تھے جو میں نے ایگزیکٹ ایکوریٹ بتائے تھے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فیملی تھی ان سے جو سب سے ایکسٹرا سوال پوچھا گیا تھا جو کہ میں نے نہیں بتایا تھا، وہ بھی بڑا ایک آسان سا سوال تھا میرے فیسوں کے متعلق تھا کہ بچوں کے۔ ان سے یہ پوچھا گیا ہے، سارے سوال وہی تھے، اینڈ میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ اچھا آپ کی جو بچوں کی، یعنی جو 3 یہ بچے ہیں، ان کے جو اسکول کی فیسز کیا ہے، فیسز کیا ہے؟ کتنی ہے، بس کتنی ہے میرے؟ یہ اماؤنٹ کلیکٹ کی تھی انہوں نے۔ اچھا، تو یہ ان سے پوچھا گیا، اور یہ میرے خیال سے بالکل ایک کامن سوال ہے کہ ہر کسی کو ظاہر سی بات ہے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، اور باقی سیم سوال وہی آئے تھے، بالکل اور کیس بالکل کمپلیٹ بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو سب سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، بظاہر تو یہ بڑا آسان ہے یو ایس ویزا اپلائی کرنا، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں ہوتی ہے کہ مطلب اب دیکھیں میرے پاس کافی لوگ آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے، DS 160 فارم ہوتا ہے، اس میں سامنے ہی ایک چیز جو ہے وہ جو مسٹیکس ہوتی ہے وہ میں ان کو انڈر لائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو دکھا کے کہ جی یہ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب میں ان کو دکھاتا ہوں تو وہ ایسے مسٹیکس ہوتے ہیں کہ بالکل ایک عام بندہ بھی سمجھ جائے کہ یہ تو غلط تھا، لیکن ان کو پتہ اس ٹائم پہ چلتا ہے جب میں دکھاتا ہوں، یا کوئی بھی اگر دکھاتے، مطلب اندازہ لگایا ہم ایسی قوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو ایسے تھا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ابھی تک ان کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن دیکھا نہیں تھا کہ یار کیا پتہ ہمارا اس وجہ سے۔ پلس جو آپ کا انٹرویو میں ہوتا ہے سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول اوکے ہے، آپ نے چیزیں صحیح سبمٹ کی ہے، آپ کا، میں کہتا ہوں کہ یو ایس اے کا ویزا ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا
کہ انشاءاللہ یو ایس اے کے حوالے سے ابھی میں اور بھی کافی ایسی جو ہے وہ چیزیں ابھی میں ویڈیوز میں بناؤں گا اس کے اوپر. اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ میں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں ایک اور DS-160 بناتے ہو, اپوائنٹمنٹ آپ کی پہلی ہوئی ہے, اس میں کوئی چینجز ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ سم ٹائم آپ کو ایمبیسی میں الاؤ نہیں کرتے کیونکہ آپ کا جو DS-160 کا جو بار کوڈ اور وہ جو نمبر ہوتا ہے 8800 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اپوائنٹمنٹ نمبر ہوتا ہے, آپ بظاہر تو اپڈیٹ کر دیتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو ایمبیسی الاؤ ہی نہیں کرتے اندر کیونکہ وہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہوتا. تو یہ ساری کچھ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا. اس کے علاوہ یو ایس اے کی لاٹری آئی ہوئی ہے, لاسٹ ڈیٹ بھی اس کا میں بتاؤں گا. یہ کون سا پروگرام ہے, یہ ڈائریکٹ گرین کارڈ کا پروگرام ہے, اس میں کیا فائدے ہیں, کوئی اس میں فیس نہیں چاہیے ہوتی, ٹھیک ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتاؤں گا. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کا ان کا ٹریول ڈاگ پہ دکھا دوں گا. دیکھیں بظاہر تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کوئی اور بیٹھے ہو, اچھا ان کا فیس جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں آنا چاہ رہا, تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے. ظاہر تو یہ ہے جس طرح پلانٹیڈ ویڈیوز ہوتی ہے کہ کسی کو بھی بٹھا کے پاسپورٹس دکھا دو, نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. ان کا آپ نام ابھی سے نوٹ کر لیجئے گا. جو مین اپلیکینٹ تھی ان کی جو والدہ ہے وہ ہے سمن جواد, ٹھیک ہے, اور ان کا جو ای میل ہے ٹریول ڈاگ میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹیلز آپ لوگوں نے بلکہ سب کی نام نوٹ کر لیجئے گا. سمن جواد ہے, ازما جواد ہے, اور محمد عزیر جواد ہے, اور ریان جواد ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈیٹیلز میں آپ کو ٹریول ڈاگ میں دکھاؤں گا, ان کے نام بھی, اور وہاں پر بھی دیکھیے گا کہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. جی تو ہم فائنلی سسٹم کی طرف آ گئے. یہ یو ایس اے کا ٹریول ڈاک ہے جس پہ آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہو. آپ میں سے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا. میں اب ایز اے پروف دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو مس تھی سمن جواد, آگے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ بلر کر دیا ہے کیونکہ اوبیسلی ای میل ہے, ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اچھا اب اس پہ ہی اگر ہم نیچے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا یہ فیملی ممبر 4 تھے لیکن ادھر 6 لکھا ہوا ہے. یہ ان کی طرف سے پہلے بھی 1-2 کیسز میں میرے ساتھ ہو چکا ہے, گلچ آتا ہے, لیکن یہ 4 فیملی ممبرز ہیں. بہرحال یہاں پر مین چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں, ٹھیک ہے, کہ لکھا ہوا ہے یور پاسپورٹ ہیز بین پکڈ اپ, ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کافی لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ یو ایس اے پاسپورٹ ریسیو ہی تب کرتا ہے, لیتا ہی آپ سے تب ہے جب آپ کا ویزا لگ جائے, ٹھیک ہے. اور اب تو انہوں نے فائنلی جس طرح میں نے ابھی ویزے دکھائے ہیں اسٹیمپ ہو کے آگے, تو یہاں پر آ رہا ہے کہ یور پاسپورٹ ہیز بین پکڈ اپ, ٹھیک ہے. اب اگر میں ان کی ڈیٹیلز میں جاؤں, لیٹ سپوز میں آگے چلا جاتا ہوں, شیڈیول نیو اپوائنٹمنٹ کر دیتا ہوں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کہ باقی جو 3 ویزے ہیں ان کی ڈیٹیلز کے لیے. تو یہ ان کی ڈیٹیلز ہے. ازما جو ان کی بیٹی تھی, ڈاٹر, ٹھیک ہے, اور ریان جو ان کے دوسرے پہلے بیٹے ہیں, پھر محمد عزیر یہ ان کے جو ہے وہ دوسرے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کے جو ہے وہ ڈیٹیلز ہے ساری. اب یہاں امید ہے کہ آپ کو اتنا ثبوت کافی ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.